السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد علمدار، خیبر میڈیکل کالج کے سن 2026 کے بیچ کا طالب علم، اور آج ہم آپ کو خیبر میڈیکل کالج کے پوڈ کاسٹ لرننگ مائنڈ پوڈ کاسٹ کے پہلے اردو قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ یقیناً ایک بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پولیو کے بارے میں۔ جی، وہی پولیو جو پوری دنیا میں اب گن چن کر 2 ممالک میں رہ چکا ہے، جن میں سے ایک پاکستان ہے۔ وہی پولیو جو کتنی ہی جانوں کا وبال بن چکا ہے، جو کتنے ہی بچوں کو اپاہج کر کے ان سے ان کا مستقبل چھین چکا ہے، آج وہ مسئلہ پاکستان میں ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی گراں قدر شخصیت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب ضیاء الرحمان صاحب کی، جو کہ پاکستان پولیو پروگرام کے قومی ترجمان ہیں۔ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، ہم آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ سر، آپ کے آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں۔ آپ ہمیں اپنا تھوڑا سا تعارف خود ہماری ناظرین کو دیجیے، اور یہ بتائیے کہ آپ نے بالخصوص یہی پولیو پروگرام کیا آپ کے ذہن میں ایسا تھا جو آپ کو یہاں کھینچ کر لایا، اور کیا کام آپ نے اب تک یہاں پر کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر میڈیکل کالج کا اور آپ اسٹوڈنٹس کا، جتنا پروفیشنلی آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، اور آئی ایم اسپیشلی آنرڈ کہ اپنے پہلے اردو ایپیسوڈ میں پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہمیں۔ یہ بھی یہ اس معاملے کی امپورٹنس کو ایکسپریس کرتا ہے کہ پولیو کو آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں۔ اور یہاں آنے کا ایک بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو آج کی ینگ جنریشن ہے، جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کل ڈاکٹرز بننا ہے، انہوں نے جا کے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، اور کمیونٹی میں پیرنٹس آتے ہیں آپ کے پاس بچے آتے ہیں ایز اے پیشنٹ، آپ کے پاس ہر ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں۔ اور جو پولیو ہے، نہ صرف یہ کہ ایک نیشنل ایک ایشو بن چکا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پاکستان اور افغانستان سے ایریڈیکیٹ ہونی ہے، یعنی گلوبلی باقی دنیا ایریڈیکیٹ کر چکی ہے 190+ کنٹریز، صرف 2 کنٹریز رہ گئے ہیں، اور یہاں سے اگر ایریڈیکیٹ ہو جائے تو دنیا بھر سے یہ پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم آگے بڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جیسے پاکستان آپ نے بتایا، میں پاکستان پولیو پروگرام کا ترجمان بھی ہوں۔ ایک پولیو پروگرام گورنمنٹ آف پاکستان کا پروگرام ہے، جس میں تقریباً 4 لاکھ فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، اور ہر کیمپین میں 4.5 کروڑ بچے ہمارا ٹارگٹ ہوتے ہیں، جن کی ایج 5 سال سے کم ہوتی ہے۔ اور ان کو اس لیے ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ پولیو کا جو وائرس ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ کراچی سے لے کے پشاور تک ہم انوائرمنٹل سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں، اور ہم انالیسس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جس علاقے میں وائرس سرکولیشن زیادہ ہو اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے، نیشنل کاز ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہر قسم کے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پارٹنرز ہیں۔ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن جو ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز ہے، وہ اس میں ہمیں بھرپور سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو کراچی سے زیادہ آپریٹ کرتی ہے، وہ اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ ریلیجیس اسکالرز پاکستان کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ اس میں سپورٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان لیڈ کرتا ہے، اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جس میں سعودی عرب کی حکومت بھی شامل ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ گلوبلی اٹس اے کنسرن کہ یہ اس بیماری کا خاتمہ جتنا جلدی ہو جائے۔ پاکستان اور افغانستان پہ بھرپور توجہ ہے، اور اس وقت یہ بھی میں شیئر کرتے جاؤں کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، وہاں پر کیمپینز اور تیز ہو گئی ہیں، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ پولیو کا جتنا جلدی وہ خاتمہ ہو سکے۔ ایز اے ایپیڈیمولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک 1 بلاک کنسیڈر ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان۔ وہ اس لیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان لوگ بہت تیزی سے آمد و رفت کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر خاتمہ ہو جائے تو کبھی وائرس اس طرف سے بھی آ جاتا ہے، اور اگر اس طرف خاتمہ ہو جائے تو وائرس یہاں سے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مشترکہ کوشش ہے یہ کی جاتی ہے تاکہ ایک ہی وقت پر پولیو کا خاتمہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے سر، پولیو کی بات ہو رہی ہے،
اور ہم نے اس پہ کافی ابھی گفتگو کرنی ہے. تو ہم پولیو سے ہی شروع کرتے ہیں کہ پولیو کیا چیز ہے, یہ کیسی بیماری ہے, اور آخر یہ حکومت ہماری اور جو بھی آپ نے ہمیں مختلف اداروں کے بارے میں بتایا ہے, یہ پولیو کو لے کر اتنے حساس کیوں ہے آخر؟ دیکھیے پولیو بیماری گلوبلی 1970s میں بہت زیادہ ریمپنٹلی پھیلی تھی, بہت تیزی سے پھیلی تھی دنیا بھر میں, اور اس وقت ملینز کے حساب سے بچے جو تھے پولیو کا شکار ہوئے اور کافی زیادہ اموات ہوئیں, بڑے سیویئر کیسز تھے, اور پھر دنیا نے اس کی طرف ایک ایریڈیکیشن کا پروسیس شروع کیا. اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بتاؤں تو پاکستان نے جب 1994 میں پولیو کیمپین شروع کی, آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہر سال 20,000 بچے پولیو کا شکار ہوتے تھے 1994 میں. اور اگر آپ 30s اور 40 ایئرس کے ایج گروپ میں دیکھیں تو ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی آپ کو پولیو جو سروائیور ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے ہر فیملی میں. تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو تھے اس وقت پولیو کا شکار ہوتے تھے جب کیمپین شروع ہوئی. اس کے بعد حکومت پاکستان جب سالہ سال کیمپینز کرتا گیا تو یہ تعداد کم ہوتی گئی, اور اب آ کے یہ اس سال ابھی 24 بچے پولیو کا شکار ہوئے ہیں. ہم ایز اے پروگرام ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے ہم بچا سکتے تھے, کیونکہ پولیو از اے پریونٹیبل ڈیزیز. اب پریونشن کے طور پہ پولیو کے ڈراپس دیے جاتے ہیں. یہ واحد ڈیزیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, یعنی آپ دیکھیں کینسر کا علاج ہے, باقی بڑی بڑی بیماریاں ان کا علاج ہے, پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی خالی پریونشن ہو سکتی ہے. ہم بچے کو پیدائش سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تاکہ وائرس ان کو اٹیک نہ کرے. ایون کہ اگر اٹیک کرتا ہے, اگر ان کا امیون سسٹم بہتر ہوگا ڈیو ٹو دیز ڈراپس قطرے پینے سے, تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے, ان کی باڈی اس کا مقابلہ کرتی ہے اور وہ پیرالسس کا شکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب پولیو جو وائرس ہے وہ پھیلتا ہے سیوریج لائنز میں, جو نالیاں ہیں, نالے ہیں جس میں گندگی ہوتی ہے, وہاں پہ پولیو کے لیے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. اور یہ سٹول پاس کرنے سے پھیلتا ہے. جب بچے سٹول پاس کرتے ہیں وہ سیوریج لائنز میں جاتا ہے اور اس طرح پولیو پھیلتا ہے. اور اگر لیٹ سپوز کسی اسٹریٹ میں, گلی میں بچے کھیل رہے ہوں, بال جاتی ہے ایک نالی میں, وہ اٹھاتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ وہ وائرس آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ پانی پیتا ہے یا گلاس لیٹ سپوز ٹچ کرتا ہے, اس گلاس کو دوسرے بچے ٹچ کرتے ہیں تو وائرس آہستہ آہستہ وہ 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو پہنچ جاتا ہے. اب وہ وائرس دیکھتا ہے کہ اگر بچے نے ویکسینیشن نہیں کی تو وہ آئیڈیل اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. تو جو یہ کیسز ہیں, دیکھیں 24 کیسز آ رہے ہیں, یہ کیسز ہزاروں میں بھی ہو سکتے تھے اگر حکومت پاکستان گھر گھر جا کر ویکسینیشن کیمپینز نہ کرتی. تو یہ ہر 2 مہینے میں ایک کیمپین ہوتی ہے نیشنلی, 4.5 کروڑ کی جو تعداد ہے بچوں کی ان کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ پریونٹ کیا جا سکے اس بیماری سے, کیونکہ ایک دفعہ ٹارگٹ ہو جائے پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ہم یہ بات اب یہاں سے بڑھائیں گے کہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی کوششوں سے اور مختلف اداروں کی مدد سے ہم اس نمبر کو بہت کم لے آئے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم 21ویں صدی کا 1/4 حصہ نکل چکا ہے اور ابھی تک پاکستان میں پولیو موجود ہے. تو ایسی کون سی وجوہات ہیں معاشرتی یا پھر حکومتی اقدامات کی کمی, ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک پولیو یہاں پر موجود ہے؟ بڑا زبردست کوشچن آپ نے کیا. جب 30 سال پہلے پولیو ایریڈیکیشن کیمپینز شروع ہوئی تھرو آؤٹ دا ورلڈ تو پہلے کچھ سالوں میں باقی ممالک نے کلیئر کر دیا, کیونکہ پولیو کا جو بیسک ایک وہ ہے وہ یہ کہ ہر بچے کو ویکسینز دینی ہے, ہر بچے تک پہنچنا ہے. اگر کچھ بچے مس ہو جائیں گے تو وہ جب سٹول پاس کرتے ہیں اور انوائرمنٹ میں واپس وہ چیز جاتی ہے تو سیوریج لائنز میں پولیو وائرس موجود رہتا ہے, تو وہ ہمیشہ پھر وہ سرکولیشن لگی رہتی ہے. اس کے لیے ضروری تھا تو جو باقی ممالک ہیں انہوں نے پہلے ہی فیز میں کلیئر کر دی ہیں. اب 30 سال بعد ایسی بھی کنٹریز ہیں جو کہ بھول چکے ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی پولیو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان, افغانستان
اب ان دو ممالک میں اسپیشلی جو یہ ہمارا بیلٹ ہے کے پی کا اور افغانستان میں جو ایسٹرن بیلٹ ہے جو ہمارے ساتھ ٹچ ہوتا ہے بارڈر کے ساتھ، یہ اس بیلٹ میں پولیو وائرس کی سرکولیشن بھی ہے، اس میں کیسز بھی آتے ہیں۔ اس میں ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں۔ جب بھی جیسے کوئی نئی بیماری آتی ہے ہمارے لوگ زیادہ شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں کہ یہ حکومت کیوں اس کی ویکسین دے رہی ہے، حکومت نے کیوں اس کے اوپر توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کووڈ آتا ہے تو ہمارے لوگوں کے مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کہ یہ ویکسین میں کیا ایسی چیز شامل کی گئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مسکنسیپشنز چلتی رہی ہیں۔ کووڈ میں جب بہت زیادہ تھی تو لوگ انیشلی اوائڈ کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ دیکھی کہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، پھر آپ نے ایسا ٹائم بھی آیا کہ پاکستان کے پاس ویکسینز کی کمی آ گئی تھی، کیونکہ وہ شکوک و شبہات چھوڑ کے وہ فوراً جو ہے اپنی زندگی بچانے کے چکر میں پڑ گئے۔ جو پولیو ہے اس میں تو زندگی نہیں جاتی، لیکن یہ کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پیرالسس ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ 5 سال تک کا بچہ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ ان کے پیرنٹس نے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے دروازہ کھولنا ہوتا ہے، فرنٹ لائن ورکرز کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات اسپیشلی اس بیلٹ میں والدین جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں یا بچے چھپا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف ہی کہ ان کا بچہ جو ہے ایک آئیڈیل ایک شکار بنتا ہے پولیو کا، بلکہ ساتھ میں جو گلی محلے میں اور بچے ہیں ان کے لیے بھی خطرہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے رویے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے اب تک ہمارا ملک اور جو پڑوسی ملک ہے وہ اس وبا سے جان نہیں چھڑا پا رہا، اور ہم ایریڈیکیشن کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے وائرس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی ہے اسی کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے بالخصوص، یہاں پر پولیو کے کیسز کی تعداد اوپر رہتی ہے۔ مطلب اگر آپ کسی بھی سال کا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں آپ کو خیبر پختونخوا اوپر نظر آئے گا، اور اگر ہم اسی رواں سال کی بات کریں 2025 میں، تو اس سال جو سب سے زیادہ کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس صوبے، اس علاقے کا جو جغرافیہ ہے، کیا یہاں کا جو معاشرتی اور ہمارا جو فائنینشیل جسے ہم کہتے ہیں وہ محل وقوع جو یہاں کا ہے، کیا اس کے کوئی اثرات ہیں اس بات پہ کہ یہاں پہ پولیو زیادہ ہے، یا یہ کوئی اور ہی وجوہات ہے؟ جو بیسک وجہ ہے وہ یہ کہ پولیو اس علاقے میں نہیں ہوتا جہاں پر بچوں کی ویکسینیشن میکسیمم ہوتی ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر پیرنٹس اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں وہاں پر پولیو کے کیسز نہیں آتے۔ آپ دیکھیں پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی آبادی دیکھیں بہت زیادہ ہے باقی صوبوں سے، لیکن وہاں پر والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں تو وہاں پر کیسز نہیں آتے، یا آتے ہیں ہر سال مشکل سے ایک کیس آ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، اس میں کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سال بلوچستان میں بھی کیسز ابھی تک نہیں آئے کیونکہ لاسٹ ایئر وہاں پہ کیمپینز بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں کیوں آتے ہیں؟ اب اگر آپ اس سال کی کیسز کو دیکھیں، اب تک جو 2 ستمبر تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سال، 24 کیسز میں سے 16 کیسز خیبر پختونخوا سے ہیں، 6 کیسز سندھ سے رپورٹ ہوئے ہیں، 1 پنجاب سے اور 1 گلگت بلتستان سے۔ اب خیبر پختونخوا میں اگر دیکھیں 16 میں سے 14 کیسز جنوبی اضلاع سے آئے ہیں، جس میں ڈی آئی خان ہے، بنو ہے، ٹانک ہے، وزیرستان کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پچھلے 1 سال میں حالات بہت خراب تھے، وہاں پر کیمپینز نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر والدین اگر کیمپینز ہو بھی رہی تھی وہاں پر والدین بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے۔ اب وہاں سے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں۔ ایک ڈی آئی خان کا ایک ایسا بھی یونین کونسل ہے جس کا نام درا زندہ ہے، وہاں لاسٹ ایئر 10 کیسز آئے ایک ہی یونین کونسل میں، جس میں کچھ ہی مطلب 500-600 بچے ہوں گے میکسیمم، اس میں سے 10 کیسز آئے۔ پاکستان ٹوٹل اگر آپ 74 کیسز دیکھیں، 10 صرف ایک یونین کونسل سے۔ تو یہ وائرس کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے میں نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں، ہو سکتا ہے نہ پلائے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب
پولیو اٹیک کرتا ہے اس بچے کو ہمیشہ کے لیے معذور کرتا ہے تو اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. اور ایسے جب جو 24 کیسز ہیں یا پچھلے سال 74 تھے جب کیس آتا ہے, ہم پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ندامت کا شکار ہوتے ہیں, وہ افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت پر اگر پولیو کے قطرے پلائے ہوتے تو ان کا بچہ بچ سکتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ بہت سائنٹیفک پروگرام ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور یہ جو فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر آتے ہیں یہ قطرے پلاتے ہیں اور ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے, ایسے نہیں ہے. یہ ہر مہینے پروگرام پاکستان بھر میں 127 سائٹس نالے ہیں, سیوریج لائنز ہیں جہاں سے یہ سیمپلز کلیکٹ کیے جاتے ہیں. یہ ریجنل ریفرنس لیب جو اسلام آباد میں ہے, دنیا کی ایک اچھی لیبز میں سے ایک لیب ہے, وہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سیمپلز اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سے سیمپلز میں پولیو وائرس موجود ہے. اور آپ نے اکثر ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ رپورٹ آتی ہے کہ اس وقت پشاور میں پولیو کا وائرس پایا جا رہا ہے یا کراچی سے انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اس شہر میں جو بچے ہیں وہ خطرے میں اگر ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی کیونکہ وائرس پایا جا رہا ہے اس علاقے میں, تو گورنمنٹ پھر کیمپین شروع کرتی ہے. اب ان کیمپینز کے بعد کوشش ہوتی ہے وہ جو ہر گھر پہنچتے ہیں ان کا ڈیٹا مینٹین ہوتا ہے, نیشنل لیول پر دیکھا جاتا ہے کون سے علاقے میں اگر بچے مس ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ان تک پہنچا جا سکے تاکہ ایریڈیکیشن ہو. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی علاقے سے کیس آ جاتا ہے, کیس ایسے آتا ہے کہ بچے میں بخار اور جو سمٹمز ہیں وہ آتی ہیں, ان کو اسپتال لے کے جایا جاتا ہے. وہاں پہ جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی سمٹمز ہیں شاید پیرالسس کی طرف جا رہی ہیں تو وہ ان کا اسٹول سیمپل لیتے ہیں. اسٹول سیمپل وہاں سے اسلام آباد ریجنل ریفرنس لیب آتا ہے, اس پہ جو ہے ان کو انالیسس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پولیو پازیٹیو ہے یا پولیو نیگیٹو ہے. اگر پازیٹیو ہے اس کے بعد بھرپور طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس بچے کے اراؤنڈ کہ اس کی فیملی میں کتنے بچے ہیں جنہوں نے پولیو ویکسین نہیں لی, اس کے سراؤنڈنگ میں کتنے بچے ہیں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں, تو بھرپور طریقے سے وہاں پہ کیمپین ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ریجنل ریفرنس لیب میں جب یہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں لنکیجز بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ اس کا لنک کہاں سے بن رہا ہے. سائنٹیفک لنکیجز وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ جو وائرس ہے, لیٹ سپوز ٹانک میں ایک وائرس آیا اور بچے میں پیرالسس کا شکار ہوا, تو پروگرام کو یہ آفٹر اسٹول سیمپلز یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وائرس افغانستان سے آیا یا یہ کراچی سے ٹریول کر کے آیا, یہ ٹانک میں لوکل سرکولیشن کی وجہ سے وائرس آیا. گلگت بلتستان میں اس سال 7 سال بعد کیس آیا پولیو کا, اور گلگت بلتستان ایسی جگہ ہے جہاں پہ آبادی کم ہے, بچوں کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے ہر کیمپین میں, اور 7 سال مینس کے کافی اچھی وہاں پہ امیون سسٹم بچوں کا برقرار تھا. لیکن جب کیس آیا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ کراچی سے ٹریول کر کے کوئی فیملی جیسے اس کے لیے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں, ان کی وجہ سے اس علاقے میں وائرس پھیلا اور وہ اس بچے تک پہنچا جس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جو سب سے اہم عنصر ہے اس پولیو کے کیسز کا اس علاقے میں وہ یہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اکثر ویکسین پلانے میں تھوڑی جھجک محسوس کرتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ زیادہ تناسب میں یہاں پر پایا جاتا ہے. یہ آپ کی بات سے ہم اخذ کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ اس طرح گلگت بلتستان میں کچھ کافی ٹائم تک ایک وائرس نہیں تھا, پھر سے آ گیا. اسی طرح خیبر پختونخوا کی بات کرتے چلیں, اسی ڈسکشن کو بڑھاتے چلیں. یہاں پر ریکارڈز کے مطابق ایک جو وائرس کا اسٹرین تھا وہ کچھ ٹائم کے لیے ختم ہو گیا, کچھ 2-3 سال کا وقفہ تھا جس میں وہ کہیں پہ بھی ریکارڈ نہیں ہوا, کسی بھی سیمپل میں یا کسی بھی مریض میں وہ ریکارڈ نہیں ہوا. لیکن سن 2023 میں وہ ایک بار پھر سامنے آیا. تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم پولیو کو ختم بھی کر لیں لیکن اس کا خاتمہ, اس کا انسداد ہم جاری نہ رکھ پائیں کہ کچھ ٹائم کے لیے تو وہ بالکل ختم ہو جائے لیکن وہ پھر سے سامنے آ جائے, تو یہ انسداد پھر ناکافی ہوگا. تو اس لیے اس حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہیں اور وہ کیسے یہ یقینی بنائیں گے کہ پولیو کے کیسز اگر ایک جگہ سے یا انشاءاللہ اس ملک سے ہی ختم ہو جائے, پورے ملک سے, تو وہ کیسے
پھر ختم ہی رہے گا, واپس دوبارہ نہیں آئے گا؟ یہ سوال ہے ہمارا. یہ پولیو ایریڈیکیشن ایک گلوبل فینومینا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس میں گلوبلی ایک کوشش ہوتی ہے, سارے ممالک کے اوپر جو ہے فوکس ہوتا ہے, اور اس میں اسپیشلی پاکستان, افغانستان ہے, وچ آر دا 2 انڈیمک کنٹریز. تو انڈیمک کنٹریز پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو گلوبل سرکولیشن ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. 2019 تک پاکستان میں 11 ڈفرینٹ اسٹرینز اور ٹائپس ہوتی تھی جو پولیو کی. اب اس سال آ کے صرف ایک رہ گئی ہے. 2023 میں پاکستان کی جو انڈیجینس وائرس تھا YB3C اس کا خاتمہ ہوا, اور 2023 کے آنورڈ اب تک نہیں ہے. YB3A جو ہے وہ 2023 میں افغانستان سے آیا, تو وہ ابھی تک چل رہا ہے, اس کی سرکولیشن ہے. لیکن اگر یہ اسٹرین ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے پولیو پاکستان سے ختم ہو جائے گا, کیونکہ اب صرف ایک رہ گئی ہے جس کے اوپر حکومت کی کوشش ہے کہ اس کو ختم کر سکیں. اور جو اس کے علاوہ جو گلوبلی باقی آپ دیکھتے ہیں باقی کنٹریز میں, وہ ڈفرینٹ کچھ ایشوز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے وائرسز ایمرج ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی, یہ جو اس کو ہم آرفن وائرس بھی بولتے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو اسٹرین ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گئی, لیکن وہ کہیں کسی اور جگہ پہ پائی جا رہی ہے, اور وہاں پہ سرکولیشن ہے. کیونکہ ہم تو صرف پاکستان سے انوائرمنٹل سیمپلس کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ٹریول کر کے آتا ہے, وہ اسٹرین واپس لے آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ سرکولیشن میں تھا کہیں پہ, کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا, پاکستان کے بارڈر سے نکل کے کہیں اور چلا گیا, لیکن واپس بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن ابھی اس وقت جو ہماری انڈیجینس جو اسٹرینس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. ایک ہی رہ گیا YB3A جس کی مختلف ٹائپس ہیں, لیکن یہ کہ یہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کام جاری ہے. اور اگر ایریڈیکیشن کے ہم بہت قریب ہیں, ایک اسٹرین ثابت کر رہی ہے کہ ہم بہت قریب ہیں. اور اس سال جو کیمپینس چلیں گے, اگر کوالٹی کیمپینس ہو گئیں اور ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ویکسینیٹ کیا, انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. سر, ہمارے ناظرین میں سے کچھ والدین ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا بچوں سے کسی حوالے سے واسطہ پڑتا ہے, یا جو بچوں کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہے, تو ان کا یہ سوال ہوگا کہ ایسے اور کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ اگر ایک بچے میں پائے جائیں تو اس میں پولیو کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں, پولیو کے پھیلنے کا جو ہے وہ زیادہ تر جو ڈپینڈنسی ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر بہترین صفائی جہاں پر ہو وہاں پر پولیو کا وائرس نہیں پھیلتا, ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ کہ اگر بچی کی نشو و نما یا خوراک بہت اچھی ہو, جو فوڈ انٹیک ہے بہت ہیلدی ڈائٹس لیتا ہو اور صحت مند بچہ ہو, تو اس کو پولیو بھی نہیں ہوگا, باقی بیماریاں بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. پولیو وائرس اس بچے کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے جو مال نرشڈ ہو, جس کی خوراک ٹھیک نہ ہو, جس کے آس پاس گندگی بہت زیادہ ہو, جس میں باقی بیماریاں جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹین امیونائزیشن, جو انیشیل جو پیدائش کے بعد 15 مہینے تک ڈفرینٹ ٹیکے لگتے ہیں یا ڈفرینٹ ویکسینز دی جاتی ہیں بچے کو, جس میں وہ 12 قسم کی بیماریوں سے بچاتے ہیں. اگر ان سے بچ جائے اور ان کا امیون سسٹم بہتر ہو تو پولیو اس بچے کو ٹارگٹ نہیں کر سکے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس روٹین امیونائزیشن کا بھی حصہ ہے پولیو ویکسینز. اور ویسے بھی جو جب بھی گورنمنٹ کیمپین کرے اور ان کیمپینز میں بچے کی ویکسینیشن ہوتی رہے, تو بچے کا چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیو کا شکار نہیں ہوتا اور وہ سروائیو کر جاتا ہے اچھے ہیلدی انوائرمنٹ میں. یہی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ اور ویکسینیشنز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو دینی ضروری ہیں. تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی ساری بیماریاں ہیں, بہت ساری بیماریوں کی تو ویکسینز بھی ہیں, حکومت آخر کار صرف پولیو پر ہی اتنا زیادہ رجحان کیوں رکھتی ہے اپنا؟ حکومت پاکستان ایک تو یہ کہ حفاظتی جو مراکز ہیں جو ہر گاؤں کے لیول تک پہنچے ہیں, اس میں 12 قسم کی جو ویکسینز ہیں وہ مفت فراہم کرتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے 15 مہینے تک مفت ان کو ٹیکے لگائے جا سکتے ہیں, ویکسینز دی جاتی ہیں. جیسے میں نے بہت ساری بیماریاں بتائیں, ٹائیفائڈ, ملیریا, خسرہ, تپ دیگ, ٹھیک ہے. یہ بہت ساری ڈفرینٹ بیماریاں جن سے بچوں کو فری آف کاسٹ حکومت کی دی ہوئی فیسلٹی میں بچایا جا سکتا ہے.
پولیو بھی ان میں سے ایک ہے. اب پولیو باقی بیماریوں کے مقابلے میں تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ ٹریول کرتی ہے. جیسے ایگزامپل دوں گا, ٹائیفائڈ شاید وہ اتنی تیزی سے نہ پھیلے, یا جو ملیریا ہے وہ اس حساب سے ٹرانسمٹ نہ ہو, لیکن پولیو کیری کرتا ہے ایک بندہ. ہم پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کے لیے, وہ ہمیں ایئرپورٹ پر پولیو کے قطرے دیتے ہیں. ہم کہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں پولیو کے قطرے پینے ہوتے ہیں اور اپنا کارڈ دکھانا ہوتا ہے کہ وی آر فلی ویکسینیٹڈ ریگارڈلیس آف دا ایج بریکٹ. ہم بڑے ہوں جس ایج میں ہوں سب کیری کر سکتے ہیں پولیو, لیکن جو اس کا شکار ہے وہ 5 سال سے کم عمر کے بچے بنتے ہیں. اب اس پہ حکومت کی بھی بہت زیادہ توجہ ہے, انٹرنیشنل ایک پاکستان کے اوپر ایک پریشر بھی ہے, کیونکہ باقی دنیا ختم کر چکی ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ واپس اس ملک میں پولیو آ جائے جس پہ اتنی ایفرٹس ہو چکی ہیں اور ختم ہو چکا ہے. تو یہ ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ ان کے بارڈرز میں پولیو واپس نہ آئے, اور حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ ختم کریں تاکہ پاکستانی ایز اے پاکستانی جب ہم ٹریول کریں تو ہمیں ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو. ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, لائنز میں لگتے ہیں, باقیوں کو کسی کو نہیں پوچھا جاتا ہے, ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پولیو کے قطرے پیے یا نہیں پیے. اگر نہیں پیے تو ادھر ہی سب کے سامنے پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں. تو یہ امبیرسمنٹ ہے نا, تو ایک نیشنل لیول کی. اور پھر کانفرنسز میں باقی جگہوں پہ جب پولیو ڈسکس ہوتا ہے پھر پاکستان کا نام آتا ہے تو ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان ایریڈیکیٹ نہیں کر پا رہا. تو یہ ایک نیشنل کاز بن چکا ہے اور کوشش ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے, اور اس کا خاتمہ بہت قریب ہے. ہم بہت دفعہ ایسے ہوا ہے 2021-22 میں 15 مہینے تک 15 منتھس تک ہمارے ملک میں کوئی پولیو کا کیس نہیں آیا تھا, اور ہم بہت قریب تھے کہ ہمیں پولیو فری اسٹیٹس مل جائے جو کہ 2.5 سال پر ملتا ہے. 2.5 ایئرز اگر کوئی بھی ملک پولیو فری رہے, کیس نہ آئے, تو وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہو جاتا ہے. ہم قریب تھے, لیکن پھر 2023 کے سٹارٹ میں جو ہے افغانستان سے پولیو کا کیس آیا. پھر اس سال کوئی تقریباً 23 کیسز اس وقت پہلے اس وائرس کا جو اسٹرین تھا, تو دوبارہ سے ہمارے ملک میں سرکولیشن سٹارٹ ہوئی. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سائڈ سے کیس آتا ہے, ہماری طرف سے بھی جاتے ہیں, کیونکہ یہ ٹریول جب لوگ کرتے ہیں بارڈرز سے ایک طرف سے دوسری طرف تو وہ کیری کر سکتے ہیں. اور اسی لیے اس سال افغانستان کی اور پاکستان کی حکومت نے 2 بڑی کیمپینیں سینکرونائزڈ کی, ایک ہی ٹائم پر شروع کی. اس طرف بھی کیمپین چل رہی تھی, اس طرف بھی چل رہی تھی, تاکہ ایک ہی ٹائم پر بچوں کو ویکسینیٹ کریں اور وائرس کو روکا جا سکے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ جو وائرس کی روک تھام ہے پولیو وائرس کی, یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک فوکس ہے. اور اگر حکومت اس کو اتنی زور و شور سے اس کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کری ہیں تو اس پر بجائے یہ کہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائے, ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس چیز کا مکمل خاتمہ ہو سکے. کسی بھی ملک میں بالخصوص پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوان ہے. کسی بھی مسئلے کے حل میں میرے خیال میں نوجوان جو طبقہ ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کے جو نوجوانان ہیں بالخصوص طلباء, اور پھر طلباء میں سے بھی بالخصوص وہ جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کیسے اس انسداد میں پولیو کی روک تھام میں اور اس کو مکمل ختم کرنے میں کیسے اپنے ذاتی لیول پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, وہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ وہ اپنے آپ کو فیکچول انفارمیشنز کے اوپر رکھیں اور مس انفارمیشن کا شکار نہ ہوں. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا ہے, ہر قسم کی انفارمیشن آتی ہے. ہمارا دین بھی ہمیں یہ وہ کرتا ہے, تلقین دیتا ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں, اس کو تحقیق کریں. آج تو انٹرنیٹ نے جہاں ایک طرف ایک مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہاں پر آپ کے پاس فیکچول انفارمیشن لینے کی بھی ریسورسز ہیں. آپ جو میڈیکل فیلڈ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
یہ پولیو بیماری ہے کیا, اس کے جو گلوبل جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے, اور کیسے باقی اسلامی ممالک نے کیسے ایریڈیکیٹ کیا, یہ ویکسین کہاں سے آتی ہے, اور کیسے مطلب یہ سارے فیکٹرز. تو آپ کو سب سے پہلے یہ مس انفارمیشن پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. اس کے بعد دوسرا یہ کہ آپ جیسے اس کالج میں, اس یونیورسٹی میں نوجوان ہر جگہ سے آتے ہیں, ہر گاؤں محلے سے, ہر ایک جگہ کی ریپرزنٹیشن ہے. ایک کے پی آپ کہہ لیں, ایک منی کے پی ہے, یہ چھوٹا سا کے پی ہے جو جہاں سب جگہ کی ریپرزنٹیشن ہے. آپ جب بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں جہاں بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوتی ہے لوگوں کی بیماریوں کے حوالے سے اور اسپیشلی پولیو کے حوالے سے, تو وہاں اگر آپ ذرا سی بھی بات کرتے ہیں ایز اے ہیلتھ پریکٹیشنر, ڈاکٹر کے طور پہ, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور آپ کی ایڈوائس کو سیریسلی سنتے ہیں. وہاں جب آپ ایک فیکچوئل انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ ایک لحاظ سے ایک نیشنل کاز میں سپورٹ کرتے ہیں, حکومت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, ایک نیشنل کاز بھی ہے, اور ایک اپنے جو آنے والا جنریشن ہے, جو فیوچر ہے, اس کو بھی آپ پروٹیکٹ کرنے میں اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, ایز اے انڈیویجول میں کیا کر سکتا ہوں, تو یہی ہوتا ہے, اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم ذرا سی انفارمیشن بھی کسی کو فیکچوئل انفارمیشن دیں کسی بیماری کے اوپر یا کسی نیشنل ایشو کے اوپر, اور وہ فیکچولی کریکٹ ہو, اس سے کسی کی گائیڈنس ہو, تو بہت زیادہ ان کا فائدہ ہو سکتا ہے, اور ہم ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فار ایز اے نیشنل کاز ایز ویل. تو یہ ہے ہمارے نوجوان اویئرنیس کیمپینز میں ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. پولیو پروگرام میں جہاں پر ہمیں لوکل لیول پر ریزسٹنس ہوتی ہے, جہاں پہ والدین انکار کرتے ہیں, وہاں پر ہم لوکل کمیونٹی سے علماء کو, وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی خدمات لیتے ہیں, وہاں پر جو علاقے کے مشران ہیں یا وہاں پر جو انفلوئنسرز ہیں جن کی کمیونٹی میں بہت زیادہ ایک ریسیپٹیونیس ہوتی ہے, لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ لیتے ہیں تاکہ ہم ہر بچے تک پہنچ سکیں اور ہر بچے کو ویکسینیٹ کریں, کیونکہ بچے کو بچانا ہوتا ہے. اور پولیو کے اس میں ویکسینیشن پہلی کنڈیشن ہے کہ ویکسینیشن لازمی ہونی چاہیے بچے کی. پھر اس کے ارد گرد کی جو صفائی ہے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے, پھر اس کی جو ڈائٹ ہے وہ رکھتی ہے, اور آخری جو ہے اس کی جو روٹین امیونائزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. اور اس کی میرے خیال ہے آپ لوگوں سے زیادہ کسی کو امپورٹنس نہیں پتہ ہوگی, ڈفرینٹ بیماریاں آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ روٹین امیونائزیشن اگر انیشیل سٹیجز میں ہو جائے تو بچہ اگلے کافی سارے سالوں تک بلکہ تھرو آؤٹ لائف وہ ان بیماریوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ سپورٹ ہم کمیونٹی کی لیتے ہیں ہر کیمپین میں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ والدین کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم یوتھ کی جو انوالومنٹ ہے اس کو ہمیشہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یوتھ مل کے اس طرح کی اویئرنیس کیمپینز میں کام کریں, اور ہم انگیج کرتے ہوتے ہیں. اب ہم اپنے اس مباحثے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ اس وقت پاکستان جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں سے آگے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ہم ایک خاص وقت کے اندر پولیو کی اس وبال سے بلکہ کیا ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں, اس میں ابھی وقت لگے گا؟ ہم اس وقت ایک بہت ہی ڈیسائیڈنگ اس پہ کھڑے ہیں, ایک جنکچر پہ, جہاں ہمارے پاس کچھ ہی راستے آپشنس بچے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم پولیو کا خاتمہ کریں, ہمارے ذہنوں میں جو شکوک شبہات ہیں اس کو ختم کر کے ہم آگے بڑھیں اور بچوں کو ویکسینیٹ کریں. تو ہم ایک تو یہ کہ ایک نیشنل کاز ہے, ختم ہو جائے گا پولیو, اور گھر گھر جا کر لوگ اب نہیں آئیں گے پھر اس کے بعد, ٹھیک ہے, یہ چیز ختم ہو جائے گی. یا دوسرا یہ کہ ہم شکوک اور شبہات کا شکار رہیں اور ایک انٹرنیشنل ایمبیرسمنٹ کا سامنا کریں. تو میرا خیال ہے ہم کبھی نہیں چاہیں گے وہ والا, ہم یہ والا راستہ چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ دنیا بھر سے یہ بیماری ختم ہو, اور ہم اس کے بالکل لاسٹ سٹیج پہ پاکستان اور افغانستان کھڑے ہیں. باقی دنیا انتظار کر رہی ہے کہ جب ان دو ملکوں سے ختم ہو جائے گا تو یہ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو بالکل ایک جس طرح آپ نے پوچھا ہے ایک امپورٹنٹ ٹائم آ چکا ہے جہاں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور اس میں ہول آف دا نیشن ایک اپروچ چاہیے
جو پاکستان کا پورے پروگرام ہے، اسی لیے وہ ڈاکٹرز کو، ریلیجیس اسکالرس کو، نیشنل لیڈرشپ کو، لوکل لیول پہ جو مشران ہیں سب کو اسی لیے انگیج کر رہے ہیں، یوتھ کو جیسے آپ لوگ آج پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو یہ ہم اسی لیے ایک ہول آف نیشن ایک اپروچ کے ساتھ چلیں گے تبھی اس کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پہلے اردو پوڈ کاسٹ کے اختتام پر آ چکے ہیں۔ امید ہے آج آپ نے بہت کچھ نیا جانا ہوگا پولیو کے بارے میں۔ ہم نے ایک بہت سیر حاصل بحث کی، پولیو کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کی روک تھام اور اس کے سدباب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص یہ کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ اس میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خیبر میڈیکل کالج اور ہمارا پوڈ کاسٹ لرننگ مائنڈس پوڈ کاسٹ آپ کو اسی طرح کے مباحث سے آپ کے لیے لاتا رہے گا، جو آپ کو کچھ نیا سکھائیں گے اور آپ کو کچھ ترغیب دیں گے اپنے معاشرے میں ایک بہتری لانے کی۔ تو ہمیں سنتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہترین بناتے رہیں۔ آخر میں ضیاء الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ایک بار پھر سے آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان پولیو پروگرام کی طرف سے۔ انشاءاللہ بہت جلد جب کچھ سال بعد ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ KMC نے اپنا رول پلے کیا تھا اس نیشنل کاز میں، اور ہم اس سیلیبریشن کو اکٹھا انشاءاللہ جو ہے سیلیبریٹ کریں گے پاکستان بھر میں انشاءاللہ۔ خیبر میڈیکل کالج پشاور سے میں ہوں محمد علمدار، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔